کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لیاری کو کھیلوں کا شہر مانا جاتا ہے، جہاں فٹ بال، باکسنگ اور دیگر کھیلوں کے میدان سجے ہوئے ملتے ہیں۔ شاہین باکسنگ کلب، جمعہ بلوچ روڈ، کلری، لیاری، یہ سب کلب استاد یونس کمرانی نگرانی میں لیاری کی لڑکیوں لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کلب سے استاد یونس کمرانی بہت لڑکے اور لڑکیاں ٹائٹل اپنے نام کیے، بین الاقوامی ملکوں میں جا کے ٹائٹل اپنے نام کیے۔ حال ہی میں عالیہ سومرو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ استاد یونس کمرانی بہت سادہ انسان ہیں، غریب گھرانے کے بچوں کو باکسنگ ٹریننگ دیتے ہیں، ساتھ میں تعلیم کی بھی ٹیوشن دیتے ہیں۔ حکومتی سطح پر کوئی فنڈ وغیرہ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سکندر کیسی کلب میں موجود ہیں، مزید دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں شاہین باکسنگ کلب میں، جہاں یونس استاد کمرانی موجود ہے اور جہاں سے پاکستان کا نام روشن کرنے والی عالیہ کا نام آپ لوگ سنا ہوگا، وہ یہاں سے ٹریننگ لے کے اس استاد کے ہاتھ سے گئی ہے۔ اس کلب کا نام ہے شاہین باکسنگ کلب۔ تو یہ ہمارے محسن ہے نور بادشاہ انٹرنیشنل باکسر ہیں اور یہ بھی موجود ہیں۔ اس کے آئیے زبانی پوچھتے ہیں کہ لیاری کے اندر اتنے ٹیلنٹ بچے ہیں تو آپ لوگوں نے تیار کے اتنی محنت کرتے ہیں بلا مواوضہ، نہ کوئی لالچ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، ٹائم بھی دیتے ہو اور وہ بچے تیار ہو کے آگے جاتے پروموٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے۔ جو بیک گراؤنڈ میں پیچھے کام کرتے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ یونس کمرانی ہے اور لال بادشاہ ہے، یہ بڑے باکسر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ لیاری کے بہت سے بچوں کو ان لوگوں نے پروموٹ کر کے کھلانا سکھایا اور پاکستان کا ان لوگوں نے نام بھی روشن کیا، لیکن ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے۔ میں اے ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں، جس سے ہمارے کلب کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو ایک بزنس بنا دیا ہے، کیونکہ حال ہی میں ایک یوتھ جو نا نیشنل کے ٹرائلز ہو رہے ہیں ککری روڈ میں، تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ کوئٹہ میں نہ اسلام آباد میں کہیں پر بھی ٹرائلز نہیں ہو رہے اور یہاں ٹرائل ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی نیشنل ہوگی؟ تو جب مجھے پتہ لگا تو پھر میں اپنے لڑکے لے گیا تھا، کھلایا انہوں نے وہاں پر۔ کھلانے کے بعد دیکھا تو کوئی مہمان خصوصی صاحب آئے، وہ آئے، ان کو پھولوں سے استقبال کیا گیا، ان کو کرسی پہ بٹھایا گیا اور 4 بڑی بڑی ٹرافیاں رکھی گئیں۔ کی بات بولوں گا کہ جو بچہ میرے پاس ٹریننگ کر کے جاتا ہے اس کا کیریئر ختم۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں آتا ہے تو آپ کسی کو بھی، میں چیلنج سے بول رہا ہوں، آپ اس کی، میرے پاس جو بچے موجود تھے اس کی وہ فائٹ لگاؤ اور میرے پاس جانے کے بعد لگاؤ تو آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ تو بہرحال اس کا کیریئر جانے کے بعد تباہ ہوا ہے، آباد نہیں ہوا ہے۔ ایشین گیم، نیشنل گیم معنی رکھتی ہے، یہ تو ایک اپنی طرف سے ایک ٹور لگ گیا تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے نیشنل گیم، اور یہ جو بھی ہے میں اس بچی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ بچیاں ڈرتی تھی کہ عالیہ ہم نہیں کریں گے، عالیہ سے فائٹ نہیں کرنی ہے۔ اور پھر جب میرے پاس اس سے جانے کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک ایک بچی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یار کبھی میرا فائٹ عالیہ سے ہوگا۔ تو یہ اس کا ذمہ دار یا تو اس کا باپ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو اونر پرسن، یا ماسٹر اصغر۔ بہرحال اس کا لالچ اور اس کی دھوکے بازی کہ بھئی یونس کمرانی کو آگے آنے نہیں دینا ہے۔ تم کیسے آگے آنے نہیں دو گے؟ جس کو اللہ کی ذات راستہ دے اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو میں نے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے سیف گیم میں ڈالا، بوائز کلاس کا تھا، تو پورے لیاری کے تمام کوچوں نے بولا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس نے کھیلا، یہاں پہ مارا، پھر ہمارے